اس ضمن میں مزید تفصیلات. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، ضرور آزمائے گا تم کو اللہ، بشیء من الصید، کچھ شکار سے، بشیء من الصید، کچھ شکار سے. ایک قسم کے شکاری پابندی لگ رہی ہے. تنالہ ایدیکم، اس تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور نیزے. رماح رمح کی جمع ہے، رمح نیزے کو کہتے ہیں. تمہارا ہاتھ اور نیزے اس شکار کو پہنچیں گے، لیکن تم کو شکار نہیں کرنا ہے، آزمائش ہے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ ظاہر کرے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے. فمن اعتدی بعد ذلک، بس جس نے پھر بھی زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، بس اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک. یا ایھا الذین آمنوا، و مسلمانوں، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت کرو شکار جبکہ تم احرام میں. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے شکار مارا تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، پس اس کی سزا مانند اس کے جو اس نے مارا ہے مویشیوں میں سے. جو شکار اس نے کیا ہے، دو تجربے والے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کرے اس بارے میں دو تجربے والے کہ بھئی یہ شکار کتنے کا ہوگا. اس بکری کے بدلے میں، اس ہرنی کے بدلے میں کتنی بڑی بکری آ جائے، وہ خرید کر ہدی بالغ الکعبہ، نیاز کعبہ پہنچا دو کعبے کو. نیاز کعبہ ہدی کہتے ہیں نیاز کعبہ کو، بالغ الکعبہ، کعبہ شریف پہنچا دو، وہاں کٹوا دو، کیونکہ تم احرام میں تھے، تمہیں شکار جائز نہیں تھا اور آپ نے شکار کیا ہے. اگر یہ مشکل ہو، او کفارۃ، یا کفارہ دے دو، تو عام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلا کر، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزہ رکھنا. جتنا کھانا 2 دن کا بنتا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے تو 2 روزے رکھو. لیذوق وبال امری، تاکہ چکے سزا آپ نے کیا. فاللہ عما سلف، معاف کیا اللہ نے جو گزرا ہے، پہلے جو کچھ غلطی ہوئی. ومن عاد، جو دوبارہ کرے، فینتقم اللہ منہ، بس اللہ اس سے بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب اور حکمت والے، اللہ تعالی غالب اور بدلہ لینے والے ہیں. احل لکم صید البحر، حلال ہے تمہارے لیے شکار دریائی، سمندری شکار کر سکتے ہیں. بھئی سمندر کے لیے تو حدود حرم سے دور جانا ہوگا. وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ، اور کھانا اس کا سامان سفر ہے تمہارے لیے. وَلِلسَّيَّارَةِ، اور قافلے کے لیے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور حرام ہے تم پر شکار خشکی کا، ما دمتم حرما، جب تک تم حرام میں ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ سے ڈرو، الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. احادیث کی روشنی میں فقہاء نے لکھا ہے کہ شکار نہیں کر سکتا بالکل خشکی کا، اور شکار کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتا سکتا. دلالتاً او اشارتاً، اللہ اکبر، نہ دلالت کر سکتا ہے کہ دیکھو، دلالت اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہے ایسا جال ڈالو، فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، ہرن آئے گا مارو اسے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اشارت یہ کہ وہ ہرن جا رہا ہے، وہ خرگوش جھاڑی میں چھپ رہا ہے،
یہاں تک کہ اگر کوئی اور آدمی شکار کر رہا ہے اور وہ شکار کے لیے گھوڑا دوڑاتا ہے اور اس سے چابک گر گیا، چابک، اور آپ کو کہا کہ میرا چابک دے، آپ نے کہا نا میں احرام میں ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا شکار کے لیے، پھر بھی اس نے شکار کیا اور آپ کو لا کے گوشت دینا چاہا، اب لے سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ نے کعبے کو عزت والا گھر، البیت الحرام عزت والا گھر، اس لیے کعبے کے آس پاس جو لوگ احرام میں ہیں ان کو جائز کام بھی بہت سارے منع ہیں، اور کعبے کے حدود میں گھاس پھوس اکھیڑنا، انسان اور حیوان کو بے آرام کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ بنایا ہے اللہ نے کعبے کو گھر عزت کا، قیاما للناس، اس پر گزران ہے لوگوں کا، لوگ اس کی وجہ سے آباد ہیں کہ کعبے کی عزت ہو۔ استاد محترم حضرت بن نوری سے سنا تھا، دو عقیدے ہیں جن سے اسلام زندہ ہے، ایک کعبے کا احترام اور دوسرا ختم نبوت کا نظریہ۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والہدیہ، اور نیاز کعبہ، والقلائد، اور قربانی کے جانور، ذالک لتعلموا، یہ تاکہ تم جانو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز جانتے ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں، وان اللہ غفور الرحیم، بے شک جو لوگ حرم کی توہین کرے اور کعبہ کے ارد گرد بے ادبی کرے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جو احترام کا پاس رکھے، آداب بجا لائے، غلطی پر کفارہ دے، وان اللہ غفور الرحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ مگر پہنچانا صرف، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، آپ فرما دیجئے برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک۔ ولو اعجبك کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو اچھا لگے خباثت کا ڈھیر۔ اسلامی بینکاری، ایک طالب علم ایک مدرسے میں بغیر تنخواہ کے کام کرتا تھا، بغیر تنخواہ کے، سمجھتے ہیں نا، بغیر تنخواہ کے وہ آدمی کام کرتا ہے جس کی صلاحیت نہ ہو، تو اس طرح مشہور ہو جاتا ہے، اور محترمین کو تو ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہا اب تو نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا فلاں صاحب نے مجھے بینک کا ایڈوائزر بنا دیا۔ کتنی تنخواہ لے رہا ہو؟ کہا 77,000۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، تو میں نے کہا یہاں ملنے کیوں نہیں آتے؟ کہا شرم آتی ہے، کیونکہ آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو اب میں نہیں، کل پاکستان کے فقہاء نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ کہتے سب تھے لیکن معلوم نہیں تھے لوگ، اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے کہتے تھے۔ آپ فرمائیے برابر نہیں ہے گندگی اور پاکی، خبیث نجس چیز، اور طیب حلال۔ حلال ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے، اگرچہ آپ کو اچھا لگے یہ ناپاک کا ڈھیر۔ وہ جی بڑا کام ہوا ہے، بینکاری بنی ہے اسلامی، وہ جی 325 بینکوں کے ایڈوائزر ہو گئے، وہ جی 2 کروڑ ان کو یومیہ ملتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کثرت الخبیث، پاخانے کا ڈھیر۔
دا غلو ډیران دا د غلو ډیران کثرت الخبیث دا د سوټو د غلو ډیران دی فاتقوا الله اللہ سے ڈرو یا اولی الالباب وملیانو اے دا عقل خواندانو یا اولی الالباب تم تعلیمی و عقل درکی نشتا فغل خوراک خوشحالی گی لعلکم تفلحون تمہیں بچنا چاہیے تب کامیاب ہوگے